السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ ایک خاتون کو سسرال میں رہتے ہوئے 20 سال ہو گئے اور ایک کمرے میں گزارا مشکل ہے، بچے بڑے ہو گئے ہیں، شوہر نہ ہی الگ گھر بناتا ہے نہ ساس سسر کے سامنے بات کرتا ہے، کیونکہ ماں باپ نے بچوں کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں دیا ہے۔ اب وہ چاہتی ہیں کہ بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہیں جو ان کے والد نے شادی کے وقت ان کو تحفے میں دیا تھا۔ اب وہ اپنے بچوں کے لیے علیحدگی چاہتی ہیں، شوہر الگ گھر بھی نہیں لے سکتے، ایسے میں وہ کیا کریں؟ دیکھیے، اسلام کا منشا یہ ہے کہ اللہ نے استطاعت دی ہے تو گھر کشادہ ہونا چاہیے، بچوں کے کمرے الگ ہوں، ماں باپ کے کمرے الگ ہوں، گھر میں کشادگی چاہیے۔ اور پھر اگر بھائی ہیں، بند ہیں، ماں باپ ہیں تو الگ الگ معاملہ ہونا چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں جو ہے واضح طور سے اولاً تو ہر ایک کے گھر کو الگ الگ ذکر کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 61 میں، سورہ نور آیت نمبر 61 پڑھیے۔ اللہ کہتا ہے لیس علی العام حرج ولا علی العارج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت عمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری آیت تک پڑھ جائیے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے اندھے پر کوئی حرج نہیں، لنگڑے پر کوئی حرج نہیں، بیمار پر کوئی حرج نہیں، اور تم پر بھی کوئی حرج نہیں کہ تم جو ہے اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ کے گھروں سے کھاؤ یا اپنی ماں کے گھروں میں کھاؤ یا اپنے بھائیوں کے گھروں میں کھاؤ یا اپنی بہنوں کے گھروں میں کھاؤ یا اپنی چچاؤں کے گھروں میں کھاؤ یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں میں کھاؤ یا اپنے ماموں کے گھروں میں کھاؤ یا اپنی خالاؤں کے گھروں میں کھاؤ یا جن کی چابیوں کے تم مالک ہو، یا اسی طرح اپنے دوستوں کے گھروں میں کھاؤ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے گھر کو الگ الگ ذکر کیا ہے۔ باپ کا گھر الگ، ماں کا گھر الگ ذکر کیا، بھائیوں کا گھر الگ ذکر کیا، بہنوں کا گھر الگ ذکر کیا، چچوں کا گھر الگ ذکر کیا، پھوپھیوں کا اور ماموں کا اور خالاؤں کا، سب کے گھر الگ الگ ذکر کیے، یعنی ہر ایک کا گھر الگ الگ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، سورہ نور آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ اور پھر اس کے بعد آگے والی آیت کے اندر 59 کے اندر فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ ان آیات کے اندر فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم میں تمہارے جو لونڈی اور غلام ہیں وہ اجازت طلب کریں
اور اسی طرح وہ بچے جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں وہ بھی جو ہے اجازت طلب کریں 3 مرات 3 مرتبہ من قبل صلاۃ الفجر فجر کی نماز سے پہلے کے وقت میں وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ اور دوپہر کے وقت قیلولے کے لیے جب تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو آرام کرتے ہو اتار کر ومن بعد صلاۃ العشاء اور عشاء کی نماز کے بعد 3 عورات لکم یہ 3 پردے کے اوقات ہیں تمہارے لیے ان 3 اوقات میں بچے بھی نابالغ بچے بھی اگر کمرے میں جائیں تو اجازت لے کے جائیں یہ پردے کے اوقات ہیں ماں باپ بچہ بھی ماں باپ کے کمرے میں جا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر ایک بچوں کا بھی کمرہ بڑے ہو گئے بچے تو ان کا کمرہ الگ ہونا چاہیے اچھے بلوغت کی عمر کو نہ پہنچے ہوں اور جو ہے اسی طرح فرمایا کہ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن لیکن ان اوقات کے علاوہ میں بچوں کے آنے جانے میں کوئی حرج نہیں تم بعض پر بعض کے پاس آتے جاتے رہتے کذالک یبین اللہ لکم آیات اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں بیان کرتا ہے واللہ علیم حکیم اللہ علم اور حکمت والا ہے اس کے بعد فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ اور جب تمہارے بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تو اسی طرح اجازت طلب کریں جس طریقے سے اس سے پہلے لوگوں کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ ماں کے کمرے میں بیٹا جا رہا ہے جوان بیٹا ہے کسی وقت بھی داخل ہو رہا ہے ماں کے کمرے میں باپ کے کمرے میں یا ماں باپ داخل ہو رہے ہیں بیٹے کے کمرے میں تو اجازت لے کر داخل ہوں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں گھر میں اور اگر بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں تو 3 اوقات ان کے لیے مقرر کر دیے بچوں کے لیے بھی کہ ان کے اوقات میں بچے بھی داخل ہوں تو عشاء کے بعد فجر سے پہلے قیلولہ کے وقت دوپہر کے وقت بچے بھی اجازت لے کر جو ہے کمرے میں ماں باپ کے داخل ہوں تو ان آیات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گھر کشادہ جب ایک ہی 20 سال سے جو ہے ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ ایک ہی کمرے میں زندگی گزار رہی ہے تو بچے کہاں ہیں بچوں کے ساتھ تو یہ جو ہے تربیت متاثر ہوگی بچوں کی اور صحیح تربیت ایسی صورت میں نہیں کی جا سکتی ہے اس چیز کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور بڑے بوڑھے جو گھر کے ہیں ان کو اس کا احساس ہونا چاہیے بہرحال جو ہے شریعت کے احکامات ہیں اب اگر گھر میں ایک ہی کمرہ ان کے لیے ہے گھر میں کشادگی نہیں ہے تو اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مکان دیا ہے باپ نے تحفے میں مکان دیا اس مکان میں منتقل ہو جائیں اور وہاں آرام سے سکون کے ساتھ زندگی گزاریں آرام سے جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا نا بھائی انسان کے پاس نہیں ہے مجبوری ہے کسی طرح گزارا کر رہا ہے اصل چیز ماحول ہوتا ہے ہمارا ماحول خراب ہے معاشرہ خراب ہے لوگوں کو ان چیزوں کا کوئی احساس نہیں ہے اس لیے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہے لہذا ایسی صورت میں جب مکان خود ہے والد نے تحفے میں دیا ہے تو بہت بہتر ہوگا مناسب یہی ہے کہ وہ اس گھر میں منتقل ہو جائیں اور آزادی کے ساتھ وہاں زندگی گزاریں اور بچوں کی صحیح دیکھ ریکھ بچوں کی صحیح تربیت کریں اللہ تبارک و تعالی حالات سب کے لیے سازگار بنائے وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم